بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ جل شانہ کی رحمت اپنے بندوں پر عام ہے۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر ایک پر ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے بندوں کو بخشیں گے اور معاف کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سن کر اور رحمت کے معاملات سن کر اور زیادہ نیک کام کرنے چاہیے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سن کر نہ تو آدمی خدا نخواستہ گناہ کرنے کی جرات کرے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سن کر کے گناہوں کی طرف نہ بڑھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ کر کے گناہ کرنا شروع کر دے، نافرمانی کو کرنا شروع کر دے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا یہ مطلب نہیں ہے، اور ایسا مطلب لینا درست بھی نہیں ہے، بلکہ صحیح مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سن کر کے اور زیادہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اختیار کرے، فرمانبرداری اختیار کرے، اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو بجا لانے کے لیے آگے بڑھے اور اس کی نافرمانی سے اور زیادہ بچے۔ اسی طرح کوئی شخص اپنے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس بھی نہ ہو، اس لیے کہ ہمارے اور سب انسانوں میں گناہ بہرحال محدود ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت لامحدود ہے، لہذا مایوس ہونے کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ چنانچہ ایک حدیث قدسی میں اللہ پاک نے اپنی اسی رحمت اور مغفرت کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں۔ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں۔ اگر کوئی بندہ میرے سے یہ امید لگائے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں گے تو میں معاف کروں۔ اللہ پاک اپنی رحمت سے مجھے دوزخ سے بچائیں گے تو اللہ تعالیٰ بچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے میری بخشش فرما دیں گے تو بخشش فرمائیں گے۔ تو میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں، جیسا وہ مجھ سے گمان رکھے گا ویسے ہی میرا اس کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ اور بندہ اگر مجھے یاد کرتا ہے تو میں اسے یاد کرتا ہوں، کیا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اگر بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو یاد کرتا ہوں، اگر وہ اپنے دل میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجمع میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے مجمع سے بہتر مجمع میں اس کا ذکر کرتا ہوں، یعنی فرشتوں کے مجمع میں یا انبیاء علیہ السلام کے مجمع میں۔ اگر وہ ایک بالش میری طرف آتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں، اگر وہ ایک ہاتھ میری طرف بڑھتا ہے تو میں 2 ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں، اگر وہ چل کر میرے پاس آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں۔ کیا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اس کی عنایت ہے، اس کی مہربانی۔ اگر کوئی روئے زمین کے برابر گناہ لے کر میرے پاس آئے معافی مانگنے کے لیے، بشرطے کہ اس نے شرک نہ کیا ہو، کفر شرک نہ ہو، تو میں بھی روئے زمین کے برابر رحمت لے کر اس کی طرف بڑھتا ہوں۔
کیا اللہ تعالیٰ کی رحمت. اس لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہو. ہاں اللہ تعالیٰ کی اس قدر مہربانی، عنایت، رحمت، شفقت کے ہوتے ہوئے ہمیں اپنے گناہوں پر اور زیادہ ندامت ہونی چاہیے، اور زیادہ شرمندگی ہونی چاہیے، اور زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو کر گناہوں سے توبہ کر کے اور زیادہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، تابعداری اختیار کرنی چاہیے. ایک اور روایت میں ہے کہ بندہ نفل عبادت کرتا رہتا ہے، اور نفل عبادت میں ساری نفلی عبادتیں آ گئی. نوافل پڑھنا بھی آ گیا، تلاوت کرنا بھی آ گیا، ذکر کرنا بھی آ گیا، تسبیحات پڑھنا بھی آ گیا، صدقہ خیرات بھی آ گیا، اچھے اخلاق، اچھے اعمال کا کرنا بھی آ گیا. تو نفل عبادت میں لگا رہتا ہے اور اخلاص سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتا رہتا ہے اور میرے نزدیک ہوتا رہتا ہے، میرے قریب ہوتا رہتا ہے. یاد رکھنا چاہیے کہ فرائض و واجبات سے بھی بندہ اللہ تعالیٰ کے نہایت قریب اور مقرب بنتا ہے، لیکن وہ تو فرض ہے، وہ تو پڑھنی ہے، کرنی ہی کرنی ہے. وہ تو فرائض و واجبات تو ادا کرنے نہیں کریں گے تو پکڑ ہوگی. نفل عبادت کا اس لیے ذکر فرمایا کہ یہ فرض و واجب نہیں ہے، بس یہ تو خالص بندہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں اس کی محبت ہی میں کرتا ہے، اور ثواب خاطر کرنا بھی اسی میں شامل ہے. اس لیے بطور خاص اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے. یہاں تک کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہتا ہے، نفل عبادت کرتا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. ادھر اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں اور یہ برابر اللہ تعالیٰ کی تابعداری میں لگا رہتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر کہتے ہیں کہ جبریل، میں دنیا میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو. تو جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. پھر یہ محبت باقی 3 فرشتوں کے اندر بھی منتقل فرما دی جاتی ہے. میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام، یہ بھی پھر اس سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق. پھر یہ محبت 7 آسمان کے فرشتوں میں پھیلا دی جاتی ہے. 7 آسمان کے فرشتے جو ہیں نا اس سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں. اور یہ بندہ دنیا میں بھی اخلاص سے نفل عبادت کرتا رہتا ہے، یعنی فرائض و واجبات بھی ادا کرتا ہے، اور فرائض و واجبات کی پابندی کرنے کے ساتھ ساتھ یہ نفل عبادت بھی کرتا ہے، گناہوں سے بھی بچنے کا اہتمام کرتا ہے. اس طرح سے یہ برابر اللہ تعالیٰ کا مقرب اور محبوب بنتا چلا جاتا ہے. حدیث میں یہ کہ پھر یہ محبت 6 آسمان والوں کے فرشتوں میں منتقل ہوتی ہے. پھر ہوتے ہوتے جو پہلا آسمان ہے جس کے نیچے ہم اور آپ ہیں، دنیا والا آسمان، اس کے فرشتوں میں وہ محبت منتقل ہوتی ہے اور وہ سب اس سے محبت کرتے ہیں. پھر من جانب اللہ یہ محبت زمین کے رہنے والوں میں منتقل کر دی جاتی ہے. پھر دنیا میں جو لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے ہیں، نیک بندے ہیں، وہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں، جبکہ ان سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے، کوئی یاری دوستی نہیں ہے، کوئی جان پہچان نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن سنتے اس کی محبت دل میں آ جاتی ہے کہ بھائی فلاں صاحب جو ہیں بڑے اللہ والے ہیں، بڑے نیک ہیں، ایسے ہیں اور ویسے ہیں. تو بس یہ بھی اس سے محبت کرنے لگتا ہے.
تو روئے زمین کے لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اس کی محبت ڈالتے اور سب اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ سمندری مخلوق میں بھی اس کی محبت منتقل کر دی جاتی ہے۔ تو دیکھو اللہ تعالیٰ جب محبت کرتے ہیں تو سب چیزیں اس سے محبت کرنے لگتی ہیں، اور جو نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے نفرت کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں تو پھر اس کے سبھی اس سے پھر نفرت کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، ہم کیا اور ہماری عبادت کیا، تو یہ تو محض اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ ایک اور حدیث شریف کا خلاصہ جس میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی رحمت کا بیان ہے، یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک جماعت ایسی بنائی ہے جو دنیا میں گھومتی رہتی ہے۔ فرشتوں کی ایک جماعت ایسی جو بس گھومتی رہتی ہے اور وہ مجالس ذکر تلاش کرتی رہتی ہے، یعنی ایسی مجلسیں، ایسی بیٹھکیں، ایسی نشستیں جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو۔ اب چاہے تسبیح پڑھیں، چاہے واعظ کہیں، چاہے قرآن شریف کا درس دیں، چاہے حدیث شریف کا درس دیں، یہ سب مجالس ذکر ہے۔ تو فرشتے ساری دنیا میں ایسی مجلسوں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں، جہاں کہیں ان کو کوئی ایسی مجلس مل جاتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہو، اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اس کی بزرگی، اس کی پاکی بیان ہو رہی ہو، وہ ایک دم وہاں جمع ہو جاتے ہیں اور اپنے دوسرے فرشتوں کو جو ان کے ساتھی ہیں، جو ایسی ہی مجلسوں کی تلاش میں ادھر ادھر گھوم رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی بلا لیتے ہیں۔ لہذا وہ ساری دنیا میں جہاں جہاں پھیلے ہوئے ہیں، وہ ان کے بلانے سے اور کہنے سے کہ بھئی فلاں جگہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، جس کی تمہیں تلاش ہے وہ یہاں ہے، آ جاؤ۔ تو وہ آتے ہیں اور یہ فرشتے جو ہیں پر والے ہوتے ہیں، ان کے بڑے بڑے پر ہیں جس سے یہ اڑتے ہیں اور اڑ کر آسمان پہ چلے جاتے ہیں۔ تو وہ فرشتے چاروں طرف سے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں اور پھر جگہ تو ہوتے نہیں، تو اوپر تلے یہ آسمان کی طرف بڑھنا شروع کرتے ہیں۔ نیچے مجلس ہو رہی ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے اور یہ فرشتے چاروں طرف سے آ کر بس اس کے اوپر تلے ہوتے ہوتے یہاں تک کہ آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں، بھائی تم جہاں سے آئے ہو یہاں تک وہ کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں یا اللہ وہ آپ کا ذکر کر رہے تھے، آپ کی پاکی بیان کر رہے تھے، آپ کی بزرگی بیان کر رہے تھے، آپ کی حمد و ثنا کر رہے تھے، آپ کی بڑائی کا ذکر کر رہے تھے۔ کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ کہنے دیکھا تو نہیں، اگر وہ دیکھ لیں تو یا اللہ تو اور زیادہ پھر آپ کا ذکر کریں، وہ تو تن مندن قربان کر دیں اگر آپ کو دیکھ لیں، اور زیادہ آپ کا ذکر کریں، تسبیح پڑھیں، بڑائی بیان کریں، بزرگی بیان کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں اچھا وہ کیا مانگ رہے تھے؟ یا اللہ وہ آپ سے جنت مانگ رہے تھے، یا اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ کہا کہ دیکھی تو نہیں ہے۔ تو اگر وہ دیکھ لیں تو پھر کیا کریں؟ یا اللہ جتنا اب مانگ رہے ہیں اس سے بھی زیادہ مانگیں اور زیادہ مانگیں کہ اللہ اپنی رحمت سے جنت عطا فرما، جو آپ کی رحمت کے تو فیل ملے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں اچھا وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ کہیں گے اللہ وہ دوزخ سے پناہ مانگ رہے کہ اللہ دوزخ سے بچانا ہے، دوزخ بڑے عذاب کی وبال کی جگہ ہے، اس سے محفوظ رکھنا۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا انہوں نے دوزخ دیکھی ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں دیکھی تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ دیکھ لیں تو کہ اللہ پہلے سے بھی زیادہ وہ آپ سے دوزخ سے آپ کی پناہ مانگے۔
اور کیا کر رہے تھے؟ یا اللہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے تھے. تو یہ سب سوال جواب کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں تم گواہ رہو، تم سب گواہ رہو، یہ جو کچھ مانگ رہے تھے وہ میں نے ان کو دے دیا، اور جس سے پناہ مانگ رہے تھے اس کی وہ پناہ دے دی، اور جن کی معافی مانگ رہے تھے وہ میں نے ان کو معاف کر دیا. تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اس مجمع میں تو سارے تھوڑی ذکر کرنے کے لیے آئے تھے، سارے اس لیے دنیا تھے کہ آپ کا ذکر کریں. ایک بندہ ان میں ایسا بھی تھا جو ویسے ہی گزر رہا تھا اور تھکا ہارا تھا. اس نے سوچا میں کہاں بیٹھوں اور کہاں آرام کروں. اکیلے تو اس کو شرم آ رہی تھی بیٹھتے لیٹتے. میں کہ بھائی یہ لوگ اللہ اللہ کر رہے ہیں، چلو ان کے پاس میں ہی بیٹھ جاتا ہوں، میں آرام کر لوں گا، یہ اپنے اللہ اللہ کر لیں گے. تو یا اللہ وہ تو ذکر کرنے کے لیے آیا نہیں تھا، ان کے پاس ہی بیٹھا تھا، تو کیا آپ نے اس کو ہی پوچھ دیا؟ ہاں میں نے اس کو ہی پوچھ دیا. اور حدیث میں اس کے لیے یہ الفاظ ہیں ہم الجلساء لا یشقی جلیسہم، ہم الجلساء لا یشقی جلیسہم، کہ یہ میری یاد کرنے والے ایسے میرے محبوب بندے ہیں کہ جو یہاں بلا نیت کے بھی بیٹھ جاتا ہے وہ بھی بخشا جاتا ہے، ان کے بعد بیٹھنے والا محروم نہیں ہوتا. ایسی اللہ تعالیٰ کی رحمت. اس لیے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سن کر کے ہمیں اور زیادہ اللہ تعالیٰ کی یاد کرنی چاہیے، اور تسبیحات پابندی سے پڑھنی چاہیے، معمولات پابندی سے کرنے چاہیے، اور ان رحمت کی باتوں کو یاد رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا